ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ رواں دواں ہے، اور جیسا کہ ہمارے درمیان ایک طریقہ ہے کہ سب لوگ زیادہ تر زکوٰۃ ماہ رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، زکوٰۃ کے چند مصارف ہیں جس کو قرآن شریف نے بھی بیان فرمایا، اور ہم لوگ اس کو ادا بھی کرتے ہیں۔ غربا میں بانٹنا، مساکین میں بانٹنا، اور اس کے بعد دینی مدارس میں اپنی زکوٰۃوں کو دے کر کے دین کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن حضرات، زکوٰۃ اور صدقہ فطر جو ہم پر واجب ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے صدقے کے تعلق سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان علقمہ قال فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل جب ہوتی ہے جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہو۔ ایک اور حدیث حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاۃ ودادوا امراضکم بالصدقۃ واستقبلوا امواجکم البلاء بالدعاء والتضرع، رواہ ابو داود والطبرانی والبہقی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے بچاؤ، یعنی ان کو پاک کرو، اس لیے کہ مال کی پاکی ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے مال کا میل نکل جاتا ہے۔ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، اور فرماتے ہیں مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا کے ذریعے اور گریہ وزاری کے ذریعے کیا کرو، یعنی دعا کیا کرو مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ مال کو زکوٰۃ ادا کر کے مال پاک کیا کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ ناظرین کرام، اس وقت کا جو ماحول ہے یہ سب ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک نہایت ہی زیادہ پرآشوب اور بڑی سختی کا دور ہے۔ اس وقت حالات بہت زیادہ بد سے بدتر ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں کھانے کا سامان تک میسر نہیں۔ کتنے چولہے بجھ گئے جن میں آج کھانا تک بننے کے آثار نظر نہیں آتے، ان کے پاس کھانے کا سامان میسر نہیں ہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ آپ جو اپنے روزوں کا صدقہ نکالتے ہیں، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم عید کے دن ہی نکالیں یا رمضان کے آخری عشرے میں نکالیں۔ وہ صدقہ فطر آپ ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جو مال کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے وہ آپ ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ صدقہ نافلہ ہے وہ صدقے بھی دے سکتے ہیں اگر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن چاہیے کہ ہم اس وقت لوگوں کو تلاش کر کر کے جو ان کے ضرورت مند ہیں، جن کے لیے ضروری ہے، جو ان کے مصارف ہیں، ان کو دیکھیں اور ان کو صدقہ فطر اپنے مال کی زکوٰۃ دیں، تاکہ ان کے کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو سکے۔ اسلام نے یہ ایک اچھا سسٹم دیا کہ اس کے ذریعے بہت سارے غریبوں کی غریب پروری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں جو مقدس اسلام عطا فرمایا ہے اور اس میں جو سسٹم ہمیں دیا ہے وہ سسٹم سارے مذاہب سے اچھا اور بہتر ہے۔ اس لیے حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ جو ہمارے پاس اگر مال ہے تو ہم زکوٰۃ کے طور پر ان کو زکوٰۃ کے پیسہ دیں، اگر نہیں ہے تو ہم صدقہ فطر جو ہم پر واجب ہوتا ہے ہم ابھی لے جا کر ان کو دے دیں، تاکہ اس کے ذریعے ان کے بچوں کے کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو سکے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سارے کاروبار بند ہیں، سارے دوسرے کاروبار، بزنس، مزدوروں کی مزدوری، سب غریبوں کا سارا کام بند ٹھپ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں۔ اور یہ ہماری طرف سے ان کے لیے اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیں بھی ہماری طرف سے بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت ہمارے ذریعے کسی کا پیٹ بھرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد سے جلد جو ہم پر اگر مال ہے تو ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اس وقت مدارس میں دینا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس وقت حالات کا رخ دوسرا ہے۔ اس وقت مدارس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان غریبوں کو دیکھیں جن کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ جو بچے، اگر زکوٰۃ نہیں ہے ہم پر واجب، ہمارے پاس اتنا اثاثہ نہیں ہے
تو آپ صدقہ نافلہ کے طور پر، آپ امداد کے طور پر کسی نہ کسی غریب پروری کرتے رہیں، اس کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو برکات رمضان سے مالا مال فرمائے۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے اور ہماری اس نیک نیتی کے صدقے ہماری تمام رمضان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ مولا ہم سب کو اس کا نعم البدل دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل جامع معرفت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جامع معرفت کا ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔